السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ سے اس لیے ایسے مخاطب ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ عدم برداشت ہے اور آزادی اظہار رائے کو بری طرح کچل دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حس ہوتے ہوئے بے حس ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے شرم و حیا کے ہوتے ہوئے بے حیا ہو جانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے حیا ہے وہ جو مرضی کرے اور اس کی شفاعت سے وہ مبرہ ہے۔ تو غزہ کے مظلوم بچے بوڑھے صبح و شام خاک و خون میں نہا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ یہ بے حسی نہیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بے وفائی ہے، کلمے سے، اسلام سے، مسلم امہ سے، اور جس کے نام کا کلمہ ہے اس سے بے وفائی ہے۔ مسلمان سب کے سب ایک ہی ملک ہیں، الگ نام اور جھنڈے، صرف انتظامی تقسیم ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ تسلیم کر لیا، وہ ایک ہی مملکت کا حصہ ہیں۔ انسانوں میں رنگ و نسل کی تقسیم ہے ہی نہیں، تقسیم صرف نظریاتی ہے۔ ایک نظریے والے ایک قوم ہیں، دوسرے دوسری قوم۔ ہمارا فکری قبیلہ ہی ہماری پہچان ہوتا ہے۔ جن کی فکر کا قبلہ ایک ہے وہ ایک ہی قوم قبیلہ ہے۔ کلمہ ہے تو ملک ہے۔ کلمے سے بے وفائی کرنے جلد یا بدیر ملک سے بے وفائی کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، جس کے اصول فطری ہیں، جو اقوام عالم کے لیے حریت افکار، آزادی اظہار اور اخلاقی اقدار کا پیام ہے، اس کی روح کو پامال کرنے کے بعد ہم کہاں تک اس کے علم بردار بن سکتے ہیں؟ ہمیں نئے سرے سے جائزہ لینا ہوگا۔ ہم اس گدھے کی طرح تو نہیں ہو گئے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ ہمارے قول اور عمل میں فرق کہاں اور کیسے واقع ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایمان کی کمی ہے جو عمل کی کمی پر متنجع ہو رہی ہے؟ کیا یہ ظاہر پرستی ہے جو ہمیں تن پرستی کی طرف مائل کر چکی ہے؟ کیا دین کی روح کو سمجھے بغیر اسے دوسروں کو سمجھانے کی آرزو ہمیں اندر سے کمزور کر رہی ہے؟ کیا اپنی روح کو بیدار کیے بغیر ہم کسی روحانی پیغام کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں؟ کیا ہماری تبلیغ پراپیگنڈا میں تبدیل ہو کر تو نہیں رہ گئی؟ جو دماغ کے کان تو سنتے ہیں لیکن دل کے کان نہیں سن پاتے۔ کیا خود غرضی نے ہمیں اپنے اپنے مفادات کے بندی خانوں میں اسیر نہیں کر دیا؟ کیا لذات کام و دہن کی مشغولیات نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے؟ کیا اپنی کھال بچانے کے چکر میں دوسروں کی کھال اتروانے والی قوم بن چکے ہیں؟ کیا اپنی حساسیات کی حفاظت میں ہم دوسروں کے لیے بے حس ہوتے جا رہے ہیں؟ لازم ہے کہ احساس کو جگایا جائے، دل میں درد کو بیدار کیا جائے، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا کی جائے۔ اہل اسلام کی خدمت ہی اسلام کی خدمت ہے۔ ایک مسلمان کو رسوا ہونے سے بچانا ہی اسلام کی سربلندی کا عزم ہے۔ جس نے اپنے کلمہ گو بھائی
کی عزت کو پامال ہوتے دیکھا اور ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا رہا، اس نے در حقیقت توہین اسلام ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ ہم دیکھتے نہیں کہ ایک ملک کے شہری کی عزت اچھالنے کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ اس ملک کی عزت پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، اس حرکت پر وہ ملک حرکت میں آ جاتا ہے۔ دین اسلام کے علم بردارو، اسلام اور مسلمان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرو، مسلمانوں کو اسلام سے خارج نہ کرو، اسلام کو مسلمانوں سے علیحدہ نہ کرو، زبان سے کم اور کردار سے زیادہ تبلیغ کرو، دوسروں کو سنوارنے سے پہلے خود کو سنوارو، اپنے باطن کو اتنا روشن کرو کہ اندر کی روشنی وجود کے چلمن سے چھن چھن کر باہر آنے لگے، یہ روشنی چلتی پھرتی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری حیا کو ہمیں لٹا دے، ہمیں بے حسی کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔